إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا حاضرین جمعہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا ایک آزمائش ہے۔ جسمانی بیماریاں ایک آزمائش ہیں، کسی کا انتقال ایک آزمائش ہے، تجارت میں نقصان ایک آزمائش ہے، بیوی ایک آزمائش ہے، شوہر ایک آزمائش ہے، بچے ایک آزمائش ہیں، کبھی آسمانی آفتیں، کبھی زمین کے آفتیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقابلہ ہمت سے کرنا ہے، ان تکلیفوں کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے، ان بیماریوں کا مقابلہ حوصلے کے ساتھ کرنا ہے، بے صبرا نہیں ہونا ہے، جلد بازی کے کام نہیں کرنا ہے، بیماریوں سے، ٹینشنوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے، خودکشی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگو
اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو آدمی جلد بازی کر کے خودکشی کر لے گا، اپنے آپ کو قتل کر لے گا، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر کے قتل کر لے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ حضرات، ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن دنیا کے اندر خودکشی کے واقعات روز بروز سننے کو ہم کو مل رہے ہیں، روز بروز اخباروں میں، موبائل فون میں، سوشل میڈیا میں خودکشی کے واقعات ہم روزانہ سن رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ آج کل خودکشی بھی ایک فیشن بن چکی ہے، روز بروز یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی کی بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے زندگی، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے جان کا خطرہ اگر ہے تو آپ کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مردہ جانور کھانا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جان بچانے کے لیے مردار کھانا حلال ہے۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانا حرام ہے، برا جانور ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ جان بچانے کی جب بات آئے تو ہماری شریعت کا قانون بدل جاتا ہے۔ جان بچانے کی جب بات آئے تو شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ پانی رہتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے، پانی کی غیر موجودگی میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی رہتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں، لیکن جب جان بچانے کی بات آئے تو پانی رہتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں امیر بنا کر بھیجے۔ رات میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب فجر کی نماز پڑھانا ہے، کیا کریں؟ دیکھا کہ اگر پانی سے میں غسل کروں گا تو جان کا خطرہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، موسم بڑا سرد ہے، بڑی سختی کی کڑاکے کی سردی ہے، لگا کہ پانی سے اگر نہاؤں گا غسل کروں گا تو جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے صحابی عمر بن عاص کیا کیے، تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھا دیے، امام تھے امامت کرا دیے۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے نبی، پانی کی موجودگی میں تیمم کر کے عمر بن عاص نے فجر کی امامت کرا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص سے کہا، عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی، بڑی سخت سردی تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا، مجھے لگا کہ اگر اس پانی سے غسل کروں گا تو جان کا خطرہ ہے، لہٰذا مجھے قرآن کی سورہ نساء کی وہ آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بے شک تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس لیے اس آیت کو یاد کر کے میں نے تیمم کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دلیل پر، ان کے اس استدلال پر مسکرا دیے اور کچھ نہیں کہے۔ معلوم یہ ہوا جان بچانے کی جب بات آئے تو شریعت کا قانون بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے حضرات، اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، ایسے اقدامات جو انسان کی جان پر خطرہ لاتے ہوں، ایسے کام جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہو، اگرچہ کہ انسان کا ارادہ خودکشی کا نہیں ہے، لیکن ایسے اقدام جس کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ ہو،
تو اس کو بھی اہل علم نے خودکشی میں شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نوجوان ویلنگ کرتے ہیں، اتنا تیز رفتاری سے سواریوں کو بھگاتے ہیں، ہاں جان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ 200 رفتار سے اتنا تیز گاڑیوں کو بھگاتے ہیں صرف اپنا ہنر بتانے کے لیے، اپنا کمال بتانے کے لیے ویلنگ کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اگر ذرا مسٹیک ہو جائے تو جان کا خطرہ ہے، اگر اس میں انسان کا انتقال ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو علماء نے اس کو خودکشی میں شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ دیکھیے، جو لوگ بیڑی جلاتے ہیں، سگریٹ جلاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گٹکا چباتے ہیں، یہ سب سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہوتا ہے، گٹکے کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، شراب کی باٹل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جان کا خطرہ ہے، بیماریاں آ سکتی ہیں، اس کے باوجود اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے اس کو استعمال کرنے سے یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریاں انسان کو آتی ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان اگر مر جائے، علماء نے اس کو خودکشی میں شامل کیا ہے۔ تو ایسے اقدامات، ایسے کام جن کو کرنے سے انسانی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہو، یہ سب اگرچہ کہ انسان کا ارادہ خودکشی کا نہیں ہے، خودکشی کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو خودکشی میں شامل کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جان ہماری ہے مگر اس کے مالک ہم نہیں ہیں، یہ جان ہماری ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ جان جب چاہے اس کو ہم برباد نہیں کر سکتے، جان دینے والا ہی جان لینے کا حق رکھتا ہے، جب چاہے آپ اپنے جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قرآن کہتا ہے تمہاری جان بڑی محترم ہے، اس کو تم قتل نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پہ وَلَا تَقْتُلُوا لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرات، شریعت کی اتنی واضح تعلیمات، کتاب و سنت کی اتنی واضح تعلیمات کے باوجود کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ان کو معلوم نہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد آخرت میں کیسی سزائیں ہیں، خودکشی کرنے والوں کے لیے کیا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ آدمی زندگی سے پریشان ہو کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، اسی خون بہنے کی وجہ سے انسان مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں بڑی جلدی کر لی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور بخاری ہی کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ بیدہ، جو آدمی اپنے آپ کو کسی چھری سے، لوہے کی ہتھیار سے قتل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی جہنم میں وہ چھرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجع بہ فی بطنہ، اس لوہے کے ہتھیار سے اپنے جسم میں بھونک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، بھونک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جہنم میں یہی خودکشی کرنے والے کی سزا ایک لمبے زمانے تک ہوگی۔ ومن قتل نفسہ بسم فسمہ فی یدہ، جو آدمی زمین پہ زہر چاٹ کے خودکشی کر لیتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، زہر چاٹ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، زہر چاٹ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، یہی سزا اس کو جہنم میں دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی جہنم میں دنیا کی زندگی میں کسی اونچے مقام سے گر کے خودکشی کر لیتا ہے، اونچائی سے گر کے نیچے گر کے مر جاتا ہے، کسی پہاڑ سے، کسی بلڈنگ سے گر کے مر جاتا ہے، جہنم میں اس کو یہ سزا ہوگی، جہنم کی سب سے اوپر لے جایا جائے گا اور وہاں سے جہنم میں اس کو گرا دیا جائے گا،
اور وہ آدمی کو یہی سزا جہنم میں دی جا رہی ہوگی۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی مغفرت کے بڑے متمنی تھے، امت کے لیے بڑا طرف اپنے دل میں رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ہر دھڑکن میں امت کی مغفرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود خودکشی کر لینے والے صاحب کی جنازہ جب حاضر ہوا، پیارے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم خود اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کر لینے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ جنگ خیبر کی بات ہے، ایک مسلمان جنگ میں بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، دشمنان اسلام کو قتل کر رہا تھا، یہودیوں کے سر قلم کر رہا تھا، دشمنوں کو قتل کر رہا تھا، بہادری شجاعت اپنی دکھا رہا تھا۔ صحابہ اس کی بہادری کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، کتنا اچھا مسلمان ہے، کتنی بہادری کے ساتھ جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے صحابہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بہادری کی تعریف کر رہے ہو، انہم من اہل النار، وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی آدمی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی کہا، ہم تو اس کو تعریف کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں صحابی میں تو اس کے پیچھے پڑ گیا، دیکھنا ہے کہ وہ جہنمی کیا کام کرتا ہے، کیوں جہنمی بن گیا۔ تو دیکھا گیا کہ جب وہ مسلمان زخمی ہو گیا، زخم سے پریشان تھا، تکلیف زیادہ ہو رہی تھی، تو کیا کیا، جو تلوار تھا تلوار کا مٹ زمین پہ گاڑا، اور تلوار کی نوک اوپر رکھا، اور تلوار کے اوپر ایسا پڑا، اور تلوار کی نوک سینے کے بیچ میں رکھا، اور اپنا پورا بھاری تلوار کے اوپر ڈالا، اور تلوار اس کے سینے میں چپ گیا، اور اسی پر وہ انتقال ہو گیا۔ وہ صحابی دوڑے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو آپ نے کہا کہ انہم من اہل النار، وہ جہنمی ہیں، تو میں اس کے پیچھے نگرانی کر رہا تھا، جب وہ زخمی ہو گیا تو تلوار کو زمین میں گاڑ کے اس کی نوک کو سینے پر رکھے، اپنا پورا وزن ڈالا، اور اسی تلوار کے زخم سے خودکشی کر کے وہ آدمی انتقال ہو گیا۔ تو حضرات معلوم یہ ہوا کہ خودکشی کرنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر خودکشی لوگ ایسے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، لگتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ خاص کر نوجوانوں کے اندر یہ فیشن بن چکا ہے، دنیا میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آسان راستہ یہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے، کوئی محبت میں ناکام ہو گیا خودکشی کر لیا، میاں بیوی کے درمیان زیادہ اختلاف ہو گئے خودکشی کر لیا، امتحان میں ناکام ہو گیا خودکشی کر لیا، بیماریاں ذرا زیادہ ہو گئی خودکشی کر لیا، تجارت میں نقصان ہو گیا خودکشی کر لیا، قرض کا بوجھ زیادہ ہو گیا خودکشی کر لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے مسائل اور مشکلات کا حل خودکشی ہے، زندگی کی ناکامیوں کا حل خودکشی ہے۔ کون ہے ان سب باتوں کا ذمہ دار؟ آج یہ سب لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اولین ذمہ دار، سب سے پہلا ذمہ دار ہمارا فلمی کلچر ہے۔ فلمی کلچر، گھروں میں بیٹھ کے یا موبائل فون میں جو فلم لوگ دیکھتے ہیں، فلم میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ خودکشی کرنا کیسے کرنا، کیا مشکل آئے تو کیسے خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنے کے نئے نئے طریقے آج نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو فلموں میں بتائے جاتے ہیں۔ اوپر سے نیچے گر کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے، ریل کی پٹریوں پہ پڑ کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے، زہر کھا کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے، دوا کھا کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے، آگ میں پیٹرول ڈال کے اپنے اوپر کیروسین ڈال کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بجلی اور کرنٹ کے حوالے کر کے کیسے خودکشی کیا جاتا ہے۔ یہ سب
فلمی کلچر میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا ذمہ دار ہے خودکشی کا فلمی کلچر. اور دوسرے ذمہ دار ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے ماں باپ کو فکر ہے کہ بیٹے کو انجینئر بنائیں، ہمارے ماں باپ کو فکر ہے کہ بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں، ہمارے ماں باپ کو فکر ہے کہ پروفیسر بنائیں، کلکٹر بنائیں. جو کچھ بھی بنانا ہے بنائیے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، کیا آپ نے اس کو مسلمان بھی بنایا؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، جہنم کا ڈر اس کو بتایا، قبر کا ڈر اس کو بتایا، اللہ کا ڈر اس کو بتایا، قیامت کا ڈر اس کو بتایا؟ اگر تم ان سب باتوں کو سے ڈراتے بچوں کو تو بچہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتا، تمہاری بچی کبھی ایسی بیوقوفی کے کام نہیں کرتی. بعض والدین کو تو اپنے اولاد کے مسائل کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا. اولاد کم عمر کے ہوتے ہیں، کوئی مسائل کوئی مشکلات بچوں کے ساتھ آتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بچہ امتحان میں ناکام ہو گیا، اب ناکام ہو گیا، وہ تسلی کا محتاج ہے، اس کے سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھنا ہے، اسے بتانا ہے کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. آج ناکام ہو گئے، اگلے بار محنت کرو، انشاءاللہ ترقی کرو گے. غصہ کرنے کا وقت نہیں، ڈانٹنے کا وقت نہیں، سمجھانے کا وقت ہے. لیکن ہمارے ماں باپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ بیجا سختی، بیجا ڈانٹ، بیجا مار. بہت ڈانٹتے ہیں کہ تو نے ہمارے خاندان کے نام کو نیلام کر دیا، ماں باپ کے نام کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا، ہمارے خاندان کو تو فیل ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریاکشن ایسا نہیں ہوتا. ہاں غصہ کرنا تھا تو کب؟ جب بچہ پڑھائی کے زمانے میں سستی برت رہا تھا تب آپ کو غصہ کرنا تھا. غصہ کرنا تھا تو کب؟ جب بچہ اسکول اور کالج نہیں جا رہا تھا. غصہ کرنا تھا تو کب؟ جب بچہ ٹیوشن کو جانے میں سستی دکھا رہا تھا. وہ ہے غصہ کرنے کا وقت. ناکام ہونے کے بعد اگر آپ غصہ کریں گے تو بچے اس طرح کی حرکتیں کریں گے. تو حضرات اس لیے حکمت کے ساتھ بچوں سے بات کرنا ہے، حکمت کے ساتھ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. حضرات دیکھیے خودکشی کے جو اسباب ہیں، کیا اسباب ہیں خودکشی کے؟ خودکشی کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہے. اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں منکر نکیر دو فرشتوں کا سامنا کرنا ہے، اگر انہیں معلوم ہوتا مرنے کے بعد قیامت کی حشر کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اگر انہیں معلوم ہوتا مرنے کے بعد جہنم کی عبرتناک سزاؤں کا سامنا کرنا ہے، تو کیا مجال کہ کوئی خودکشی کرے؟ کیا ہمت ہوگی کسی کو کوئی خودکشی کرے؟ یہ پہلا سبب ہے کہ ہم کو آخرت پر یقین کمزور ہو چکا ہے، آخرت کی سزاؤں پر یقین نہیں، جنت و جہنم پر یقین نہیں، حشر و نشر پر یقین نہیں، عذاب قبر اور حشر کی عدالت پر ہم کو یقین نہیں. دوسرا سبب کیا ہے؟ خودکشی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا غلط تصور، زندگی کے بارے میں ہمارا غلط سوچ ہے. کیا سوچ ہے؟ سمجھتے ہیں کہ زندگی آرام کرنے کی جگہ ہے، دنیا عیش کرنے کی جگہ ہے، دنیا سکون کی جگہ ہے، دنیا انجوائے کرنے کی جگہ ہے. یہ سوچ بالکل غلط ہے، آپ کی یہ سوچ بالکل غلط ہے. بلکہ دنیا یہ مشکلات کی جگہ ہے، دنیا غم کی جگہ ہے، دنیا رنج و الم کی جگہ ہے، دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے. شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی تکلیف میں پیدا کیا.
تو درد دل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مجھے بتاؤ قید خانے میں کیا سکون ہوتا ہے؟ قید خانے میں کیا انسان کو ٹینشن رہتا نہیں؟ تو دنیا یہ قید خانہ ہے مومنوں کے لیے، یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ بیماریوں کی جگہ ہے، یہ آفتوں کی جگہ ہے، یہ مصائب و آلام کا سنگم ہے دنیا۔ ان آزمائشوں کا مقابلہ آپ ہمت سے کرو، صبر سے کرو، حوصلے سے کرو۔ اگر آپ صبر کریں گے آج تو کل ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتے، یہ بیماریاں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ٹینشن ہمیشہ نہیں رہتا۔ غموں کی رات ختم ہوگی اور سکون کا صبح ایک دن ضرور طلوع ہوگا۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن صبح آئے گا آپ کی زندگی میں بھی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دو مرتبہ اللہ نے کہا، یہ بتانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے مشکلات ہمیشہ نہیں رہتے۔ مشکلات سے گھبرا کے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دنیا میں خودکشی کرنے والوں، دنیا میں خودکشی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، موت یہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ یہ بزدلی ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ یہ مایوسی ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ یہ شکست ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ ہار ہے، زندگی میں فیل ہو جانے کے برابر ہے۔ دنیا کے درد تمہارے لیے مشکل ہو گئے، دنیا کی تکلیفیں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، دنیا کے زخم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، دنیا کی آزمائشیں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، دنیا کی آفتیں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ بتاؤ دنیا کی آفتوں کو اگر تم صبر نہیں کر سکو گے تو بتاؤ جب مرنے کے بعد آخرت میں ایسے عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے جو بڑے دردناک ہیں، بڑے المناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ دنیا میں ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے، اگر تم خودکشی کر لو گے تو آخرت میں سمجھتے ہو آرام رہو گے؟ خودکشی کرنے کے بعد دنیا سے بڑی پریشانیاں آخرت میں تیار کی گئی ہیں۔ شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ آخرت میں چین ملے گا، نہیں، آخرت میں تو دنیا سے بڑی بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا حضرات اب بھی وقت ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ آپ دنیا کے اندر خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ بے چین ہو کے، دل کا سکون ختم ہو گیا، دل کا اطمینان ختم ہو گیا، اس لیے دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، دنیا سے زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے جڑ جاؤ، تم کو دوبارہ سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے سکون تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ پیسوں میں تلاش کر رہے ہو، بنگلوں میں تلاش کر رہے ہو، ایئر کنڈیشن روموں میں تلاش کر رہے ہو، بڑی قیمتی سواریوں میں تلاش کر رہے ہو؟ نہیں، ان سب چیزوں میں سکون نہیں، سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون نمازوں میں ہے، سکون قرآن کی تلاوت میں ہے، سکون اللہ کی بندگی کرنے میں ہے۔ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو، اس لیے تمہارا سکون ختم ہو گیا ہے، تم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہو، خودکشی کر لیتے ہو۔ تم آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، جڑو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، دوبارہ تم دیکھو گے سکون کی زندگی تم کو ملے گی، آرام کی زندگی تم کو ملے گی۔ یاد رکھیے جو لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کے پیچھے شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائے، حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے؟ کیا دعا کرنا چاہیے؟ میری موت نماز کی حالت میں آئے، میری موت روزے کی حالت میں آئے، قرآن پڑھتے پڑھتے میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، نیکی کرتے کرتے سجدے کی حالت میں میں اللہ کے پاس چلے جاؤں۔ یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مر جائے
تو یہ اس سے بڑی بری موت اور کیا ہے بتائیے۔ گناہ کرتے ہوئے آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کو اس حالت میں موت دیتا ہے۔ اس لیے حضرات خودکشی کو کبھی اپنے ذہنوں میں مت لائیے۔ جو بھی تکلیفیں آپ کو دنیا میں آتی ہیں اس کا مقابلہ ہمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آخری بات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے، بلکہ کیا فرمایا؟ صلو علی صاحبکم، تم خود اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ یہاں اس حدیث کو سامنے رکھ کے علماء کرام نے، اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز علماء نہیں پڑھائیں گے۔ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز اللہ والے نیک خواص لوگ نہیں پڑھائیں گے، عام لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اس لیے بڑے لوگ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اور سچ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اگر توحید پہ وہ مرا ہے، توحید کی حالت میں اس نے مرا ہے، اس کو موت آئی ہے، تو اس کو امید ہے ایک دن اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی امید ہے۔ توحید پہ جو آدمی ہے خودکشی کر لیا ہے تو اس کی بخشش کی امید ہے، جنت میں جانے کی اس کی امید ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک دوست تھے، مکے سے ہجرت کر کے بڑی قربانی دے کے مدینے کو آئے تھے۔ مدینے کو آنے کے بعد مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، بیمار پڑ گئے۔ پڑے تو اتنے بیمار پڑے کہ اپنے ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹ کے خودکشی کر لیے، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے خودکشی کر لیے، خون بہتا گیا اور جان نکل گئی۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی ہوئے، بہت تکلیف اٹھائے، میرے ایک ساتھی بڑی قربانی دے کے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، مگر کیا کام کر بیٹھے؟ خودکشی کر بیٹھے۔ بڑے دکھی تھے طفیل بن عمر دوسی، مگر کہتے ہیں کہ رات میں انہوں نے خواب میں اپنے ساتھی کو دیکھا، خواب میں اپنے ساتھی کو دیکھا کہ ساتھی اچھی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ساتھی سے سوال کیا اپنے خواب میں کہ کیا بات ہے، تم دنیا سے خودکشی کر کے گئے تھے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا غفر لی بہجرتی، اللہ تعالیٰ نے میری ہجرت کی نیکی کے بدلے میں میری خودکشی کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ہجرت کی نیکی کے بدلے میں خودکشی کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا کہ ہاتھ کچھ پٹی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ ڈھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا وہ ہاتھ جس کے ذریعے سے تم خودکشی کر لیے ہو، ہاتھ کیوں ڈھپا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ بات کہا گیا لن نصلح منک ما افسدتا، جس کو تم نے اپنے آپ سے برباد کر لیا اس کو ہم سیدھا نہیں کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے خودکشی کے گناہ کو تو معاف کر دیا، کیونکہ ہاتھ کو کاٹ کے خودکشی کر لیے تھے، اللہ نے اس کو درست نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کو بتائے، واقعہ پورا بتائے، اللہ کی نبی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ان کا ہاتھ ڈھپا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، ان کے ہاتھ کو بھی بخش دے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا خودکشی جو انسان کرتا ہے اگر وہ توحید کے اوپر مرا ہے انشاءاللہ اس کی مغفرت کی امید ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو آدمی خودکشی کر لیا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، عام لوگ بھی اس کی جنازے کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ حضرات بہرحال ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، ہمارے معاشرے میں خودکشی جو بھی یہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ بھی بڑے ذمہ دار ہیں، لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو بتائیں کہ آخرت کیا ہے، اولاد کو بتائیں جہنم میں کیسی کیسی سزائیں ہیں، اولاد کو مسلمان بنائیں، اولاد کی تربیت اچھے ڈھنگ میں کریں۔ اولاد کو ہم صرف دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، نوجوان نسل کو صرف دنیا آباد کر رہے ہیں، پیسے کمانا سکھا رہے ہیں،
دنیا میں ترقی دلا رہے ہیں مگر آخرت کی طرف ان کا دھیان نہیں۔ اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا، اللہ پر یقین ہوتا، عذاب پر، جہنم پر، قبر کی تکلیفوں پر ان کو یقین ہوتا تو کبھی ایسا کام وہ نہیں کرتے۔ اس لیے حسن خاتمہ کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والے سبھی حضرات کو اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، بری موت سے، سوء خاتمہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں اے اللہ تیری شفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، دنیا میں دین کو زندہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔